اے محبان حسین بن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله، لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، فقد قال الله وأصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها بڑا ہی بہترین موقع ہے کہ ہمیں انشاءاللہ نوجوان کے سامنے اس موضوع سے متعلق کچھ اپنی سمجھ کو اور پھیلانے کا موقع ملے۔ اللہ سے مدد کی اور یہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ ہم آدھے گھنٹے میں یا 45 منٹس میں اس کا کچھ انصاف کر سکیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ مومن موضوعات کو اور کام کرنے کی ضرورت ہے، صرف ہم ایک گائیڈ لائن کا کام دے سکتے ہیں، آپ کو اس کو کام کر سکتے ہیں۔ جب تک کہ مومنین کام نہیں کریں گے ساتھ ساتھ، اس وقت تک ہمارا کام آگے بڑھنے والا نہیں ہے۔ مومنین بہت زیادہ محنت کرتی ہیں، اور بار بار یہ جملہ کہتا ہوں میں کہ مولویوں کے حوالے دین کو نہ کیجیے، صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے، سب کی ذمہ داری۔ کلکم راع کلکم مسئول عن رعیتہ۔ سب کے پاس نوٹ بک یا یہ کہ پین کچھ ہے جس میں لکھ کے نوٹ کر سکے گی۔ ویسے آج کے خود آپ کے فونوں میں بھی آپ نوٹ کر لے سکتے ہیں، نہ صرف آپ بلکہ ہمیشہ مجلسوں میں آپ کے ساتھ چھوٹی سی نوٹ بک ہونا چاہیے۔ اچھی چیز نوٹ کیا کریں، ایک زمانے کے بعد اچھا خاصا آپ کے پاس ذخیرہ ہو جائے گا، آپ خود تقریر کر سکتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا بزنس خراب ہوتا ہے لیکن میں بزنس نہیں کرتا ہوں، صرف اللہ سے تجارت۔ پہلا موضوع جو ہے یہ موضوع ہے جوان بچوں کی حالات کی، اس دنیا کی حالات کے اعتبار سے تیاری کیسی ہو۔ جو خفتگی ہمارے پاس ہے مسلمانوں کی، جو بہت ہی اہم ہے کہ ہم اس پر بہت زیادہ کام کریں۔ قرآن مجید آیا ہے ہدی للناس، اے انسانوں کی ہدایت ہے۔ آج اسی قرآن سے ہندو مسلمان بن رہے ہیں، یورپین مسلمان بن رہے ہیں، امریکن مسلمان بن رہے ہیں، یعنی ترجمہ پڑھ کے، حالانکہ عربی بھی نہیں، ترجمہ پڑھ کے، اور مسلمان کو خود خبر نہیں کہ اس کے پاس کیا ہے۔ اور امام زمانہ کی بات کرتے ہیں جل اللہ تعالیٰ علیہ شریف، امام کی حکومت کا دستور العمل کیا ہوگا؟ قرآن مجید۔ یہ حقیقت میں یہ کانسٹیٹیوشن ہے، دستور العمل ہے انٹائر ہیومینٹی کے لیے، پورے گلوب کے لیے۔ اور میں اسی سال لکھنؤ پڑھنے جا رہا ہوں، اختیار دین، اختیارات دین کیا ہیں؟ آج نیوزی لینڈ سے لے کر کے کینیڈا کے آخری شہر وینکوور تک اذانیں ہو رہی ہیں، نارتھ ساؤتھ ایسٹ افریقہ، جو ہر کانٹیننٹ میں، حتیٰ چائنا میں جہاں پر مذہب کا بہت زیادہ دباؤ ہے، وہ پھیل نہیں سکتا، وہاں پر بھی اذانیں ہیں، وہاں پر بھی شیعہ مسلم ہیں۔ 200 شیعہ اسٹوڈنٹس چائنیز قوم میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو گلوبل تحریک ہے، اس پر اگر ہم لوگ ذرا سا کام کریں تو 4 چاند لگ جائیں گے۔ گلوبل تحریک کا اولین عنوان ہے قرآن مجید، اس پر ہم لوگ ذرا سا بالکل غافل ہیں، بالکل غافل ہیں۔ امام معصوم علیہ السلام نے
نے ہمیں تاکید کی کہ اس کو نمبر 1 رکھیں، نمبر 1۔ وہ لوگ جن کے پاس دین نہیں ہے وہ قرآن کی بات کرتے ہیں، جن کے پاس دین ہے وہ قرآن کی بات ہی نہیں کرتے۔ اب یہاں پر بھی جائیے، یہاں پر آپ دیکھیں گے لاہور میں تفہیم القرآن کی دفاتر ہیں، مفاہیم القرآن کے نام سے دفاتر ہیں۔ ہمارے پاس امام بارگاہ ہیں، قرآن کے نام سے ایک سینٹر نہیں ہے، مگر یہ کہ آپ کے ابھی ماشاءاللہ جو قرآن کی تفسیر جو ہوئی ہے اس کا ایک منہاج القرآن کے نام سے کوشش کریں انشاءاللہ۔ اللہ منہاج القرآن ہے کیا ہوا جی نا میں مصباح قرآن کے ذریعے سے آپ کے پاس تفسیر نمونہ۔ میں تمام جماعتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چونکہ امام کے زمانے کا کانسٹیٹیوشن قرآن ہوگا تو قرآن کو پہلا کام کریں ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، دوسرا تفسیر کے ساتھ۔ تفسیر نمونہ سے بہتر کوئی تفسیر نہیں ہے۔ ماشاءاللہ پاکستان میں اردو سب کو آتی ہے، اردو میں تفسیر ہے، بہترین تفسیر ہے جس کو 12 علماء مجتہدین نے لکھی ہے، اور یوتھ کے مائنڈز کو سامنے رکھ کر کے ان کے ذہن میں سوالات جو ابھرتے ہیں ان کے جوابات دیے گئے ہیں تفسیر نمونہ۔ مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھ میں آئے گی بات۔ سروائیول آف دی فٹیسٹ ایک مقولہ ہے سوشل سائنس کا۔ اگر دنیا میں فٹ رہنا ہے، سروائیو کرنا ہے تو فٹ رہو۔ مثال ایسے کہ بڑی مچھلی جو ہے چھوٹی مچھلی کو کھائے جاتی ہے، جتنا آپ کھانا شروع کریں گے اتنا آپ جو ہے بچیں گے۔ اسی مقولے کو سامنے رکھ کر کے امریکہ بنا ہے، اور آج جو تباہی مچایا ہوا ہے صرف اور صرف خوف کی بنا پر۔ سروائیول آف فٹنس ان کی ترجمہ ان کا فٹ کے معنی آرمز پوری طرح سے تیار رکھو، اور اس سلسلے میں تم کبھی کسی کے سامنے پرومس مت کرو، یعنی کوئی اپنے آپ کو گراؤ نہیں۔ اس کے بعد جو چاہے تم دنیا میں کرو۔ میں نے بتایا تھا یہ ٹرمپ نے 3000 جھوٹ اب تک بولے، 3000 جھوٹ، مگر دنیا جو ہے دیکھ رہی سن رہی ہے اور پھر بھی مانتی ہے۔ تو یہ دنیا نے یہ ذہنوں میں ڈالا ہے کہ تمہارا سروائیول ہی فٹنس کا یہ ہے کہ تم کبھی ہو جاؤ اس کے بعد۔ آج اسی پاکستان میں سے 45 فیملیز ہیں جو پوری پاکستان کو اٹھاتے بٹھاتے ہیں، صرف 45 فیملیز ہیں۔ انڈیا میں اسی طرح سے، پوری دنیا میں اسی طرح سے 2% یہ ہیں جو اٹھا رہی ہیں۔ اب یہ پورا فریضہ یہ کہ صرف شیعوں کو بیدار نہیں کرنا ہے، انسانی معاشرے کو بیدار کرنا ہے۔ اس کے لیے کیا قرآن کہتا ہے؟ سروائیول آف دا فٹیسٹ از ناٹ پاور نہیں ہے، والعاقبۃ للمتقین۔ قرآن میں سروائیول آف دا فٹیسٹ کا ترجمہ کیا ہے؟ پرہیزگاروں کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے سورہ انبیاء کی آیت ہے، اور 105 نمبر ہے، میری میموری اگر ساتھ دے رہی ہے۔ وَكَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا ہے، یعنی یہ آرڈائنڈ ہے، یہ بدلنے والا نہیں ہے۔ جس طرح سے كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم۔ کتبہ کے معنی آرڈائنڈ، یہ پرسکرائب، یہ پرسکرپشن میں کچھ ختم ہونے والا نہیں، یہ ہونے والا ہے۔ ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا ہے، یہ تقدیرات ہیں، یہ ہونے والا ہے۔ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا مِنْ عِبَادِيَ الصَّالِحِينَ، زمین کی وراثت کس کے ہاتھ میں جائے گی؟ صالحین کی ساتھ۔ تو ان سروائیول آف دا فٹیسٹ قرآن میں ترجمہ کیا ہے؟ صالحین۔ اگر ہم صالح بن جائیں ہمارے ہاتھ میں حکم ہے، تو صالحین کی آبادی بڑا امام آ جائے گی۔ جب تک صالحین میں اضافہ نہیں ہوگا، ظہور امام کا تصور ہمارے پاس مفقود ہے۔ ہو سکتا ہے کل آئیں، ہم کو تو انتظار ایسے ہی کرنا ہے کہ کل آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اور کئی سال ہے، لیکن ہمارا فریضہ ہے کہ ہم لوگ متقین و صالحین کو پیدا کریں۔ اچھا یہ متقین و صالحین ہیں کیا؟ ہر روز نماز میں السلام علینا وعلی عباد اللہ
یہ خود یہ ریمائنڈر ہے، امام کی طرف بھی ریمائنڈر ہے اور اپنے آپ کو بھی صالح بنانے کی طرف ریمائنڈر ہے۔ Having said that، یہ کہنے کے بعد یہ گلوبل موومنٹ ہے امام مہدی کا، یعنی کتنا بڑا ایم ہے اس کو سمجھا، گلوبل موومنٹ ہے۔ اور گلوبل موومنٹ میں گلوبل لیول کی حکومت ہے، اس کے لیے بہت بہترین جو کہا ہے شہید سید جعفر نے، العجل جو کہتے ہو، بولیے آ گئے تو کیا ہوگا، العجل جو کہتے ہو آ گئے تو کیا ہوگا، کیا کیا ہے، تیاری پیش کر دی۔ کیا تیاری ہے ہماری؟ تسبیح پھیرنے والا سمجھ رہا ہے تسبیح سے آ جائیں گے، دعا کرنے والا سمجھ رہا ہے دعا سے آ جائیں گے، نہیں، یہ پارٹ ہے ٹوٹل گلوبل موومنٹ کے معنی سرکار نے بتایا تو آنے والا یملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، آنے والے کا گول کیا ہے، وہ دنیا بھر میں عدالت پھیلائے گی، جسٹس۔ یہاں پر سمپل سوال آتا ہے، کیوں نہیں ہے حدیث یوں کیوں نہیں ہے، یملأ الارض اسلاما و ایمانا بعدما ملئت کفرا و نفاقا، میرا بیٹا جو ہے اسلام اور ایمان کو بھر دے گا جبکہ دنیا کفر اور نفاق سے بھری ہے، نہیں، بلکہ حدیث ادھر ہے، کیسے حدیث، یہ میرا بیٹا جو آئے گا وہ دنیا کو عدالت سے بھرے گا جبکہ دنیا ظلم سے بھری گی۔ آج یہ دنیا بھر گئی اس ظلم سے، 2% کے پاس دولت ہے، 98 کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس میں جو اوپر کے کریم کا اگر 8-10% نکالیں تو 90% جو ہیں ایسے ہی ہیں۔ تو یہ موومنٹ کو جب تک کہ گلوبل موومنٹ نہیں بنائیں گے، کیسے بنانا ہے، کتنی خوبصورت ہے آج کی دنیا میں، بہت سے حد تک میں نے یہاں پر اس ٹرپ میں پاکستان میں 2 لڑکوں سے مل کر کے میں رونگٹے کھڑے ہو گئے، صاف بلنٹلی آ کے میرے سامنے، اپنے میں مسلمانوں میں کہتا ہے آدمی، وہ کہا میں I don't believe in religion، میں سلفی تھا، بہت دیکھ لیا، بہت کر لیا، خدا ہی نہیں۔ ایتھیزم کی طرف مسلم کنٹری میں مسلمان جرأت کے ساتھ جوان کہہ رہا ہے کہ میں ایتھیس ہو چکا ہوں، اور یہ بلا پھیلنے والی، یہ بھی بنا موومنٹ ہے، کس کی طرف سے، وہ جو 2% کی طرف سے کرپشن کرنا مائنڈز کو، ان میں سے مذہب سے متعلق سوالیہ نشان بنانا، تمہارے مذہب نے دیا کیا ہے، خط و غارت، یہ خون خرابے کے کیا ہے تمہارے مذہب، بغض تمہارے پاس ہے، اناد تمہارے پاس ہے، حسدیت تمہارے پاس ہے، جتنی برائیاں تمہارے پاس لو سب تمہارے پاس ہے، یہ مذہب کا ہے، بہتر ہے مذہب نہ۔ ویسٹرن کنٹری کے چرچز کی ہسٹری اٹھائیے، آج جو بھی چرچ سے باہر آ رہا ہے سب ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، چرچ بند ہو رہے ہیں، کوئی دوسری جگہ نہیں جا رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں، ایتھیسٹ کے معنی لا مذہب کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ ہم سب ہیں، روز قیامت ہم سب پکڑے جائیں گے۔ ہمارے پہلو میں پڑوس میں ایک انسان تھا، اس تک ہم نے میسیج دیا، اس لیے کہ ہم اپنی دنیا میں مگن ہیں، ایک ککون ہم نے بنا لیا ہے، وہ ککون سمجھتے ہیں اب ریشم، یہ ریشم پہ کیڑا کیا کرتا ہے، 21 دن تک وہ کھاتا ہے شہتوت کا پتا، اس کے بعد تھوکنے لگتا ہے، اپنے ہی تھوکے ہوئے مضبوط اب ریشم میں قید ہو جاتا ہے، وجعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ یہ حالت ہے انسان کی، انسان اپنے ہی خیال میں جن چیزوں کو پیدا کرتا ہے وہ اگلنے لگتا ہے، اسی کے اندر قیدی ہو جاتا ہے۔ اب اس کو کون باہر نکالا ہے، باہر والا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ نہیں مانا آپ لوگ ریشم کی کاشت کو کہیں دیکھا ہے آپ لوگوں نے، جا کر یوٹیوب میں دیکھی، مزیدار، میرے بچپنے میں محبت زمینات میں ہمارے بھائی کرتے تھے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے ہمارے ہاتھوں سے ڈالا، جب کیڑے لاتے ہیں تو بالکل باریک 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 ایک ہی ہاتھ میں ہزاروں ملینز، پھر اس کو تھوڑا سا وہ شہتوت کا پتا کھلایا، 2-3 دن میں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، 21 دن تک کھلاتے کھلاتے وہ 2 انچ کا ہو جاتا ہے، 2.5 انچ کا، 3 انچ کا، جتنا وہ کھلائے ہم اتنا ہی فائدہ ہے، اتنا ہی وہ ریشم تھوکتا ہے، تھوکتا ہے تھوکتا ہے تھوکتا ہے، اس کے بعد وہ ککون بنا لیتا ہے۔ یہ جو ککون جو ہے یہ اب ریشم بہت مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے
کہ چائنا اب کی بلٹ پروف واس جو بنا رہا ہے ریشم کے کیڑے سے. یہ بھی مولانا نے فرمایا ہے کیا دنیا سے محبت کریں, 2 چیزیں دنیا کی بہت اچھی کہلاتی ہیں, شہد اور ریشم کا کپڑا. یہ بھی کیڑے کا تھوک, وہ بھی کیڑے کا تھوک. کیا اس دنیا سے مولانا کا لہجہ ہے عجیب و غریب سلیقہ, حقیقت میں ہی. لیکن یہ کیڑا جو ہے اتنا مضبوط چیز بنایا کہ آج وہ چونکہ بلٹ پروف یہ پہنتے ہیں پولیس والے, یہ جو بہت وزنی ہوتا ہے, اندر گرم ہو جاتا ہے, پک جاتا ہے, مگر انہوں نے بہت لائٹ ویٹ ہلکا وزن لباس بنا دیا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, کوئی چلک نہیں چلتا. ریشم کا کیڑا اب یہ ککون بنانے کے بعد نکلتا کب ہے؟ 7 دن کے اندر اگر ہم نے وہ دھاگا نہیں نکالا, ریشم نہیں نکالا, 7ویں دن اندر سے ہی اوپر وہ کاٹ کر کے تتلی بن کے اڑ جاتا, جس کو ہم لوگ اندر جو ریشم کا کیڑا تھا پہلے, جب وہ بن گیا تو اب اس کو ہلائیں گے تو معلوم ہوگا مر گیا ہے, ختم ہو گیا, اس میں کچھ بھی نہیں. لیکن اس کو 7 دن ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو اوپر وہ کاٹے گا, کاٹ کے وہ تتلی بن کر کے اڑ جائے گا. کاٹ رہا اوپر والا نہیں, اندر والا ہی ہے. سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ جو فکری زنجیریں ہم نے ڈالی ہیں, باہر والے کاٹیں گے نہیں, آپ کو خود کاٹنا ہے, آپ کو خود اڑنا ہے. اور ایک چھوٹی سی مثال, یہ انڈے جو ہم مرغی کی بیٹھتی ہے یا کہ آج کل سچائی جو ہوتی ہے, کتنے دن میں نکلتے ہیں؟ 27-28 دن میں. ٹھیک. اب تیار ماں کا کام کیا ہے, ہر مرتبہ جب سیکھتی ہیں تو انڈوں کو پھراتے رہتے ہیں تاکہ ہر طرف سکائی ہو, ورنہ ایک طرف سکائی ہوئی, ایک طرف جان بچی, دوسری طرف جان نہیں بچی. جب پورا تیار ہونے کے بعد اب شل سے تم باہر آؤ, مائیں ٹھونک نہیں مار سکتے, بچہ خود باہر آنا ہے. ہم لوگوں کو بھی شل سے ہم خود باہر آنا ہے. یہ مولوی کی فکری زنجیروں سے, فکری شل سے, خطبہ کی فکری شل سے, یہ ہمارے ذہن میں غلط مذہبی جو باتیں ہیں ان سے آپ کو خود پرواز کرنا ہے, توڑ کے نکلنا ہے. You have to break the shell and you have to get out. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ایک سوال پڑھیں. بات سمجھ میں آ رہی نہیں ہے؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی. اب آئیے اس کے بعد کا مرحلہ ہے ہمارے ذہنوں میں ظہور امام تقوی و پرہیزگاری ہے. یقیناً تقوی و پرہیزگاری پارٹ ہے. تیاری جو امام کی کرنی ہے, پہلا سوال, گلوبل گورنمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی. تو گلوبل گورنمنٹ کے لیے کتنے ریسورسز کی ضرورت ہے؟ اب تصور کریں کتنے ایسے ایئر انجینئرز کی ضرورت ہے, ایرو اسپیس انجینئر کی ضرورت ہے, کتنے ایسے. کیا امام ٹیکنالوجی کو استعمال کریں گے نہیں کریں گے؟ تو کریں گے تو ایسی ٹیکنالوجی ہوگی. یہ ہارمنگ ٹیکنالوجی امام استعمال نہیں کر سکتا. یہ جو میں کار میں بیٹھتا ہوں استغفار پڑھتا ہوں جب بھی موقع ہے, اس لیے کہ کار میں نہیں بیٹھا ہوں, پیچھے میں دھواں چھوڑ رہا ہوں جو ہوا کو خراب کر رہا ہے, آکسیجن کو خراب کر رہا ہے. امام جس انرجی کو یوز کریں گے وہ انہارمنگ انرجی ہوگی. قرآن میں آصف برقیہ کا قصہ صرف ایسے ہی نہیں ہے, خدا اشارہ کر رہا ہے. سلیمان جیسی پیغمبر, اس کی حکومت کا پروانہ یہ تھا کہ جو ان کی جو انرجی تھی وہ انرجی کون سی ہے؟ ضرر لیس, کوئی نقصان نہیں ہے. اسی لیے دعاؤں میں ہے پروردگار, اسے اصل کی دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع من قلب لا یخشع. اس کے بعد کیا ہے؟ ومن علم لا ينفع. علم نافع, علم دار. علم نافع یعنی فائدہ دینے والا علم, مقابل میں علم زار, نقصان دینے والا. نیوکلیئر انرجی فائدہ دینے والی ہے. آج کی دنیا میں اتنی انرجی ہے, اس زمین کو وہ کئی مرتبہ جلا سکتے ہیں, ایک مرتبہ نہیں, کئی مرتبہ جلا کے بھسم کر سکتے ہیں. خدا نخواستہ ایک جگہ کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا تصور نہیں کر سکتے کیا ہوگا. یعنی انسان سوچ چنان سے چچنیا کا قصہ آپ جانتے ہیں کہ رشیا کا ایک تھوڑا سا ریئیکٹر خراب ہوا تھا. آج تک اس کے کئی ایریا میں وہاں پر نہ
درخت اگ سک رہے ہیں، نہ گھاس اگ سک رہی ہے، اور جو لوگ وہاں چاروں طرف تھے جن کے بچے معیوب پیدا ہو گئے۔ ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ، اگر خدا نہ خواستہ ذرا سا بڑا انسیڈنٹ ہوا، پورا گلوب جو ہے آگ میں رہ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ علم زار، علم دار، دار الف رے، نافع کے مقابل میں علم نافع یعنی نفع دینے والا علم، علم دار نقصان دینے والا علم۔ امام جب تشریف لائیں گے نقصان دینے والا علم نہیں پیش کریں گے، نفع فائدہ مانا دینے والا۔ اللہ نے مثال دی کہ دل میں سلیمان، یہ سلیمان نے آصف برقیہ، اس سے پہلے جن نے کہا میں لاؤں گا مگر مجھے ایک دن کا یہ کہ سیکنڈ سیٹنگ تک مجھے مہلت دیجیے۔ حضرت سلیمان نے کہا نا مجھے فاسٹ چاہیے، فاسٹ چاہیے۔ تو کتنی فاسٹ چاہیے؟ ادھر کہاں ادھر پہنچ گیا۔ میں کراچی میں اس میں لکھنؤ میں پڑھ رہا تھا 2 سال پہلے، 11 سال کا لڑکا کیلکولیٹ کر کے لایا مولانا، 11,000 کلومیٹر تھی یہ اسپیڈ تھی، اتنی جلدی۔ میں اس بچے کو دعا دیا خدا کرے انشاءاللہ بہترین سائنٹسٹ بنے ہمارے شہر۔ 11 سال کا لڑکا، اس لیے کہ وہ جو تخت بلقیس کا کہاں تھا؟ یمن میں تھا۔ حضرت سلیمان کہاں تھے؟ فلسطین میں۔ تقریباً 10-11 ہزار کلومیٹر ایک میٹر گیا اور پاور لے کر کے آیا ہے۔ پاور، واٹ از دیٹ انرجی؟ یہ جھوٹ ہے، قرآن جھوٹ ہے؟ استغفر اللہ، شک کرے تو مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ ہوا ہے نہیں ہوا؟ ہوا۔ تو پھر ہم کیوں سو رہے ہیں؟ وہ انرجیز کو ہم کیوں نہیں تلاش کر رہے ہیں؟ آج ویسٹ جو ہے جو نیکسٹ جو تلاش کر رہے ہیں انرجی آف ہیومن بینگ، فرض کیجیے کہ مجھے ایک بوتھ میں لے جائیں گے، اندر جانے کے بعد میں ہضم ہو جاؤں گا، پھر دوسری جگہ نکالتا۔ ایک تصور کر کہ ممکن ہے کہ زمانہ آئے کہ ایک انرجی انسان کی ایک جگہ ختم کرے دوسری جگہ وہ سیکنڈوں میں لا دے، اس کے بعد یہ آپ کو ضرورت ہی نہیں، لینے والا کی ضرورت نہیں۔ کب سے؟ 1400 سال پہلے قرآن نے یہ انرجی، اور سلیمان، حضرت سلیمان کے ساتھ تقریباً 5000 سال پرانا، 3 سے 5000 سال پرانا۔ تو یہ ٹیکنالوجیکل دنیا ہم کو ایکسپلور کرنا ہے۔ اگر امام محفوظ جوان بچے پہلے ایجوکیشن میں آئیے، فرسٹ میں بھی فرسٹ آئیے، اس میں بھی آگے بڑھیے، 99% لائیے، اور لا کر کے سائنس میں جائیے، ایروسپیس سائنس میں جائیے۔ آپ کو ہزاروں ایروسپیس انجینئرس کی ضرورت ہے امام کو، ہزاروں فلائٹ انجینئرس کی ضرورت ہے۔ کون سی فلائٹ ہوگی، کون سی انرجی ہوگی، پھر سوال ہے۔ تو ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ مولا جو ہے میری دعا سے، لبیک سے، اجل اللہ تعالیٰ فرجہ سے آ جائیں گے۔ کیا کی ہم نے تیاری؟ اس اسٹینڈرڈ کی تیاری ہمارے پاس نہیں ہوئی ہے۔ وی نیڈ ٹو ذرا سا ہمارے ذہنوں کو ٹٹولنا ہے، ہمارے خیالات کو ٹٹولنا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے۔ حضرت سلیمان کے سفر کے لیے قرآن، اسی قرآن میں ہے کہ سفر جو کرتے تھے ایک رات میں، دنیا جو 1 مہینے میں سفر کرتی تھی وہ 1 رات میں، یعنی 8 گھنٹے میں حضرت سلیمان پورے 1 منتھ کا سفر کرتے ہیں۔ وہ کیا انرجی؟ صرف جادو ہے یا عرفان ہے، اسپیکولیٹیو وزڈم؟ نہ، ریالٹی عملی عرفان ہے، پریکٹیکل عرفان ہے۔ یہ کر سکتے ہیں، ہم لوگ کر سکتے ہیں، مگر اس پہ کام ہونا چاہیے، تحقیق ہونا چاہیے۔ جیسے یہ ہمارے امام بارگاہیں وغیرہ ریسرچ سینٹرز بننا چاہیے۔ ہم لوگ جو سال میں 2-4 مجلسوں کے لیے یہاں پر ملینز خرچ کرتے ہیں، مگر اس پہ کام نہیں ہوتا کہ امام کی جو صحیح تیاری ہونی چاہیے کس طرح سے ہونی چاہیے۔ سوال پڑھیں۔ یہ ہوئی سائنٹیفک بات۔ دوسری بات میں بتا، مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی اور مثال نہیں ہے، انقلاب جمہوریہ اسلامیہ کا ہم لوگ تیار ہی نہیں تھے۔ جس اسٹینڈرڈ پر حضرت امام خمینی سوچ رہے تھے اس لیول کا کوئی سوچنے والا ہی نہیں تھا۔ تیاری نہ ہونے کی وجہ سے 8 سال کی جنگ کو بھگتنا پڑا۔ اگر پہلے سے ہم لوگ تیار رہتے تو 1 ملین انسانوں کی جانیں نہیں تھی۔ اب الحمدللہ اتنے تیار ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ ایک مقدمہ بنے انشاءاللہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے انشاءاللہ بنا۔ صلوات پڑھیں۔ آج کی دنیا میں پھر ایک سوال امام جواد سے پوچھا علیہ السلام،
امام غیر رشید نے کہ انبیاء کے معجزوں میں فرق کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں عصا، حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں دعا، سرکار کے ہاتھ میں قرآن. یہ کیوں ڈفرینسز ہے معجزوں میں؟ مولا نے اس کا جواب دیا ٹائم الگ تھا، ڈیمانڈ الگ تھا، سپلائی الگ تھی. موسیٰ کے زمانے حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادوگر بہت زیادہ تھے، اللہ نے اسی لیول کا معجزہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں حکمت بہت آگے تھی تو اللہ نے ان کو ویسے ہی میڈیسن دی. اسی طرح سرکار کے زمانے میں لٹریسی بہت زیادہ فخر کرتے تھے، لٹریسی کا معجزہ دیا. تو ٹائم تو اب جو امام کے زمانے کا جو معجزہ ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ کیا ہونا چاہیے؟ ٹیکنالوجی ہے. میں ابھی جو گیا تھا 2 سال پہلے آیت اللہ سیستانی کے ساتھ ملاقات کے بعد آقا نے جو بہت زیادہ انسس کیا دنیا بھر میں ہمارا میسیج پہنچاؤ، میں مومنین کے لیے دعا کرتا ہوں، سلام سناؤ. اس کے بعد آقا نے کہا ٹیکنالوجی. نیکسٹ ہماری جنریشنز کو بتاؤ، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اس لیے کہ اسی ٹیکنالوجی سے ان لوگوں نے ہم کو تباہی کی. اگر ایران آج چنانچہ معلوم احواز میں انہوں نے جو اٹیک کیا، ٹیررزم کا اٹیک کیا، اس کے جواب 3 دن پہلے ایران نے دیا ہے پریسائسلی ایسا میزائل جو دشمن کے پاس لگا. 40 یہ داعش کے ٹھکانے بہت ہی، یعنی ایک ہی ٹھکانے میں 40 ایسے گروہ بیٹھے ہوئے تھے جو خونخوار تھے. اسرائیل پریشان ہے، امریکہ پریشان ہے. یہ کیا ٹیکنالوجیز ہمارے پاس بھی ہیں میزائلز، لیکن اتنی پیس وہ بھی اپنے کنٹری سے کہیں اور بھی نہیں. اور جواب اسی لیول کا جواب ہونا چاہیے. اگر نہ ہوتا تو ایران کو ایک دن میں بھسم کر سکتے تھے. اب وہ لوگ خواب میں بھی نہیں دے سکتے ایران پہ اٹیک، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ اتنا پاورفل ہو چکا ہے. اب ایران پہ کیا اٹیک ہے؟ اندرونی خلفشات پھیلانا، اندرونی عیاش بنانا، لوگوں کو عورتوں کا عیاش بنانا، حجابوں سے ہٹانا. اس پر کلچر پہ اٹیک شروع ہو گیا. ورنہ ٹیکنالوجیکلی ایران اس مقام پہ پہنچ گیا ہے. ایرو اسپیس انجینئر میں نمبر 8 ہے. پریشان یہ لوگ کہ اتنی پابندیوں کے بعد یہ لوگ کیسے آگے بڑھے. میجر سلیمان قاسمی سے متعلق قاسم سلیمان کے متعلق کیا کہا؟ عربوں تم ایک لاؤ ایسا، امریکہ نے کہا تم ایک لاؤ ایسا. اور عربوں کے لیے کیا کہا کہ سعودی عرب اگر ہم لوگ نہ ہو تو مار دن نہیں رہ سکتے. جھوٹ بات ہے. لائے تم، نہ ہوتے تو کیا، تم کو ہونا ہی پڑے گا، اس لیے کہ تم کو کھینچنا ہے، دولت لوٹنا ہے. جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، جھوٹ پروپیگنڈا ہے. اگر ہم 8 دن نہ ہو تو تمہاری حکومت نہیں ہوگی. جی نہیں، آپ نکال ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ ہی کی حکومت. مسلمان کو دیکھو، یہ ہمارے پاس کی ذرا سا غفلت ہے. ہم لوگ جو ہیں غفلت کے اس میدان میں پہنچے ہوئے کہ ہم لوگ امام کے ظہور کو چند چیزوں میں لانا چاہتے ہیں. ظہور امام ایک بہت بڑا مشن ہے اور اس پر ہم سب کو یا علی مدد کہہ کر کے شروع کرنا علیہ السلام اور ایک ایسا اقدام کرنا ہے کہ امام آنے بعد. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. ایران میں انقلاب کے بعد ایک بہت بڑا جو پرابلم تھا ججز کا. جتنے بھی ججز تھے وہ سب پہلے شاہ کے زمانے کے تھے. اب اسلامی حکومت آئی ہے، لومات آئین سب پڑھے ہیں، علماء سب پڑھے ہیں، کبھی کوئی پریکٹیکلی آج تک اس وقت طرح دیکھے نہیں تھے. تو ان کو باقاعدہ ٹرین کرنا تھا. اب الحمدللہ اچھی طرح سے تیاریاں ہو گئی، اس لائن میں بہت کام ہوا. اسی طرح سے انصاف، دنیا میں انصاف پھیلانا ہے، آسان کام ہے. ہم تو لوٹنے میں مزہ لیتے ہیں. میں کون ہوں کہ یعنی امام زمانے کے ظہور کے بعد حدیث میں کہ لوگ ہاتھ میں خمس لے کر کے بھیک مانگتے پھریں گے، کوئی لے لے. کیا کہنا چاہتی ہے حدیث؟ حدیث یہ کہنا چاہتی ہے آج بھی جس کے پاس حق ہے اس کو چاہیے کہ بھیک لے کے بھیک مانگتے ہوئے پھرے، جس کا حق مستحق ہے اس تک پہنچائے. اکنامک گراؤنڈ میں ہم لوگ فیل ہیں. حتیٰ ایران اور سب کہتے ہیں، قرآن کی آیت ہے existing system of banking based on riba. حتیٰ یہاں پہ جو آپ کو میں نے یہاں پہ اللہ حبیب کی جانب سے جو مجالس ہوتی ہیں خراسان میں نے بلنٹلی کہا
اسلامک بینک کے نام پہ اسکیم ہے، جھوٹ ہے. اسلامک بینک ہو ہی نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے فاؤنڈیشن جو ہے ویسٹرن بینک کا، صرف آپ نے نام دے دیا، مضاربہ کہہ دیا، مشارکہ کہہ دیا، مگر اندر جو سسٹم ہے اس کو نکال نہیں سکتے. ہمارے پاس کوئی ہیں جو اکاؤنٹنگ کی لائن پڑھ رہے ہیں؟ کوئی آپ لوگ کو پتہ ہے جوان کچھ اب ہیں بہترین چیز. آپ لوگ ابھی سے ٹیم بنائیے. شہید باقر الصدر کی اقتصاد و نام کام، شہید نے ثابت کیا ہے ہاؤ کین اے بینک ارن وداؤٹ انٹرسٹ. کیسے یہ ممکن ہے کہ بغیر انٹرسٹ کے ایک بینک پیدا ہو. اور اتنا خوبصورت کام ہوا ہے کہ آج واشنگٹن ڈی سی میں اس کتاب سے متعلق ریسرچ کے لیے اسکالرس بٹھائے ہیں اور اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں. اتنا برین ہمارے پاس یہ اقتصاد اور اکانومی ہو چکا ہے. آن لائن بھی موجود ہے. آپ آن لائن میں جو ڈیجیٹل لائبریری ہے جس میں بہت سی کتابیں ہیں، alislam.org اور آپ لوگ آرچ کریں اور ایک سے بات پڑھیں. یہ اور میری بہنوں کی طرف ذرا سا اس طرف میں جا کر کے میں اب تک آپ کی طرف اٹھاتا ہوں. میری بہنیں ذرا سنیں، ماشاءاللہ زیادہ آپ لوگ آئی ہیں. حدیث میں ہے کہ جب امام آئیں گے، انشاءاللہ آئیں گے بھی نہ، عورتیں جو کچن میں کام کر رہی ہوں گی ریفرنس جو دیں گے قرآن سے دیں گے. یہ بہت بڑا جملہ ہے میرے لیے. یعنی اگر آپ مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو شہزادی کی زندگی میں کون تھی؟ فضہ. تو شہزادی نے کام کہاں سے شروع کیا تھا؟ توجہ کریں کہ کتنا ہائر لیول پہ شہزادی لے گئی کہ اپنے گھر کے کام کرنے والے کو اتنا اپلفٹ کر دیا کہ وہ قرآن سے بات کرے. تو ہم لوگ جو ہیں آج کل ہمارا ریفرنس بک کیا گوگل سرچ ہے. بہو گئی شادی ہونے کے بعد، ماں نے سکھایا نہیں تھا، سامنے اس نے یوٹیوب میں نکالا کون سا کیا سالن چاہیے، حیدرآبادی بغارے بیگن، 2 سیکنڈ بہترین بغارے بیگن بنا کے. تو ہمارا ریفرنس بک جو ہے وہ گیا ہے یوٹیوب اور گوگل سرچ. قرآن سے ہم کون ہیں ایک آیت کے ذریعے سے اپنے پوائنٹ آف کو پیش کر سکتے. آپ کو معلوم ہے مجھے 2-4 لڑکوں کی، جوان شیعہ لڑکوں کی اطلاع ہے جو وہابی ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے قرآن کی آیت سے آپ کے رسومات کو شرک ثابت کیا. ہمیں دم ہی نہیں ہے. ہم نہ توحید سمجھانے میں دم ہے، نہ ہمارے میں امامت سمجھانے میں. ابتدائی چیزیں نہیں کو سمجھا سکتے قرآن سے، تو وہ تو ذرا سا اور ہائر. تو خدا کے لیے بہترین سیشنز ہیں. ہم کو بہت مزہ آتا ہے سننی نئی باتیں، نیا اسٹائل. اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. ہم لوگوں کو we need to work hard. بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ شروع کریں. ایسا نہیں کہ نہیں ہو، آپ شروع کریں، مولا مدد کریں گے. آپ اتنی تیزی سے جائیں گے، دنیا میں اتنی تیزی سے نہیں جا سکتے. اس لیے کہ کلامکم نور. زیارت جامع کبیرہ، کلامکم نور. امام معصوم کا کلام کیا ہے؟ نور. نور کے معنی کیا ہے؟ لائٹ کی سپیڈ کیا ہے؟ 313 کلومیٹر پر سیکنڈ. تو اگر ہم کام کریں تو اتنی ہی تیزی سے ہم لوگ اپنے مقصد تک پہنچیں گے. اگر کرنا چاہیں، اگر ہم لوگ حقیقت میں ریئلی سنسیئر ہیں اپنے کام میں. تو میں آپ سے گزارش ہے، کچھ بچے یہاں پر سائنس کے ہوں گے، کچھ اکنامی میں ہوں گے، کچھ بچے سوشل سائنس میں ہوں گے. سب کی ذمہ داری ہے اپنی ہی لائن میں مجھے کیا کرنا ہے، ماں میں کیا کر سکتا. اور ہم سے گزارش ہے کہ ریفرنس بک کے لیے قرآن پہ کام. کلچرل جو اٹیک ہو رہا ہے تہران میں، آپ کو یہ بھی بتا دوں، میرے زائرین جا کر کے جو گمراہ ہو جاتے ہیں، تہران میں کرسچنس ہیں،
تہران میں زردشتیز ہیں، تہران میں یہودی ہیں، کاسموپولیٹن سٹی ہے، اور چونکہ اسلامک لا کے اعتبار سے حجاب ڈالنا ہے، وہ لوگ آتا حجاب ڈالیں، صرف دو پڑھ لیتے، اس کے معنی نہیں کہ وہ مسلمان ہو سکتا ہے شیعہ ہی نہیں ہو سکتا ہے وہ کوئی کرسچن ہو، تو ان سے متاثر ہو کر کے کبھی آدھا مت کر لیجیے، اس لیے کہ تہران میں ہو رہا ہے تو میں بھی یہاں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ وجلبنا من جلابیبہن قرآن کی کھلی آیت ہے، اس پہ کام کریں۔ اب نئے نئے مسلمان جو ہو رہے ہیں چند جا کر یوٹیوب میں اٹھا کر دیکھیے، نئی امریکن بکینی پہننے والی مسلمان ہو رہے ہیں، وہ لوگ حجاب کے فلسفے بیان اور بدبختی کے مسلمان بیان نہیں کر سکتے۔ خدا پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ انشاءاللہ امام کے لیے جیسے تیاری ہونی چاہیے ویسی کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ سوال و جوابات میں پہلے ہی سے ماشاءاللہ بغیر پریزنٹیشن کے آ چکے ہیں۔ امام رضا کے محبت ان سے رابطہ، یہ تو ہمیشہ سوال ہوتا ہے، بہت سے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، مولا سے ملاقات، مولا سے ملاقات۔ مولا علی سے کتنے لوگوں نے ملاقات نہیں کی؟ توجہ، مولا علی کے زمانے میں امام زمانہ ہے کہ نہیں؟ امام حسن کے زمانے میں امام زمانہ ہے کہ نہیں؟ امام حسین کے زمانے میں امام حسن۔ کربلا میں صرف 200 اس طرف تھے، ادھر 10,000 30,000۔ دیکھنا شرط نہیں ہے، معرفت شرط۔ میں ہمیشہ جواب دیتا ہوں، جس دن آپ اسلام پہ عمل کریں اس دن امام سے ملاقات ہوگی۔ آیت اللہ جواد عملی کا بہترین جملہ ہے کہ جس گھر میں قرآن چلنے لگا اس گھر میں امام آ گئے، اس لیے کہ قرآن کی حکومت ہے۔ اگر قرآن کی حکومت میرے گھر میں چلنے لگے تو امام آ گئے، اگر نہیں چل رہی ہے تو صرف میری بات ہے۔ سافٹ ویئر کی وجہ سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کس طرح سے اس زمانے میں نوجوانوں کے زمانے پہ، تبھی میں نے بتایا تھا سافٹ ویئر پہ آپ لوگ ہم کام کریں، ایسے سافٹ ویئر تیار کریں جو انسان کی بھلائی کے لیے ہو، علم نافع لے کر خواب تو دیکھیں انشاءاللہ۔ آج کل کے معروف دور میں، مصروف دور میں، گھر کے مسائل اور بچوں کی دنیاوی تربیت کفالت کے باوجود امام کا قرب، امام کے قرب میں اور ہماری بزی لائف میں تضاد نہیں ہے، کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ امام یہ نہیں فرما رہے ہیں، کسی امام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم گھر بیٹھے رہو اور مجھے یاد کرو۔ ہر امام نے کہا جاؤ فیلڈ میں کام کرو، اپنی مصروف رہو۔ سب سے زیادہ انسان کی بربادی بیکاری ہے۔ تو ہمارے ذہنوں میں یہ کہاں سے ہے کہ مصروف ہونے سے امام ملاقات؟ نہ، مصروف ہونا ہے کس طرح سے، جس طرح سے اسلام چاہتا ہے، مصروف ہو جائے امام سے ملاقات کرو۔ ورنہ حدیث میں ہے کہ القابض لعیال کالمجاہد فی سبیل اللہ، یعنی جو اپنے آل و اولاد کے لیے روٹی کمانے کو مزدوری کا نکلتا ہے وہ مجاہد ہے جو میدان میں۔ تو ہمارے قوم میں مصروفیت اور ظہور امام اور اس کے انتظار میں اقتضاد محسوس نہ، ایسا نہیں ہے۔ ایک قصہ یاد آ گیا بہت اچھی طرح سے، مولا امین کی خلافت ظاہری کا زمانہ تھا علیہ السلام۔ آپ نے دیکھا کوفے میں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک دن دو دن کچھ لوگ گروپ میں نماز پڑھ رہا، وہ پڑھا رہا، نماز نماز نماز۔ 2-4 دن کے بعد مولا نے پوچھا من ہم، یہ لوگ کون ہیں؟ کہا رجال الحق، یہ لوگ رجال حق، عین حق کے سامنے رجال الحق۔ انہوں نے کہا دلیل چاہیے رجال الحق کی۔ مولا یہ لوگ 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ اچھا دلیل ہے ان کی 24 گھنٹے عبادت کرتے اس لیے رجال الحق ہے۔ مولا نے کہا ان کی روٹی کا کیا مسئلہ ہے؟ کہ یہ ہمیشہ رہتا ہے کہ ان کو روٹی کھلاتے ہیں۔ مولا نے کہا کوفے کے کتے بہتر ہیں، کم از کم روٹی کی تلاش میں تو نکل رہے ہیں، روٹی کا یہ لوگ اگر باقری بولتا تو ذبح کر دیتے ممبر۔ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ یہ کس سے، کوفے کے کتوں سے بہتر، یہ نمازی، اس لیے کہ جو اپنی محنت سے نہیں کمایا، کس مقام پر دین ہے، کس مقام۔ تو مصروفیت کو امام زمانہ سے ملاقات میں کوئی تضاد نہ سمجھیں،
یہ مصروفیت اگر حدود شریعت میں ہے، عین انتظار شریعت کو امام کی رضا حاصل کرنے کے لیے روز مرہ میں قرآنی زندگی، اسلامی زندگی میں بات کر رہا ہوں، میں اٹھ رہا ہوں، میں گھر میں بیٹھ رہے ہیں، میرا انٹریکشن نامحرموں کے ساتھ محرموں کے ساتھ کیسا ہو رہا. اگر within the circle of اسلام ہے، نوجوان باہر نکلتے ہیں within the circle of اسلام ہے، امام راضی ہیں، ہم امام کے لیے انشاءاللہ تیار ہیں. امام مہدی جلال اللہ، میں یہ سوال ذرا سا تربیت اولاد کا 7 سال سے پہلے تک اسلام میں ہے کہ کسی بچے کو آپ ڈانٹ نہیں سکتے. پہلے 7 سال سید السبع سنین، عبد السبع سنین، وزیر السبع سنین. حدیث میں سرکار نے فرمایا، مولا علی کہتے ہیں دع الولد یلعب سبعا، دع الغلام، چھوڑ دو بچوں کو 7 سال تک کھیلو. 7 سال تک ہمیں اجازت نہیں ہے بچے کو تھپڑ مارنے کی، ڈانٹنے کی، ڈپٹنے کی. 7 سال اور سردار، اس کے ہماری اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے بچے کو ڈیل کرنے میں، محبت چاہیے، اخلاق چاہیے وغیرہ. بہت ماں باپ جو ہیں چائلڈ سائیکولوجسٹ ہونا چاہیے، اچھے خاصا کلاسز لینا چاہیے بچے کی پیدائش سے پہلے. آسان کام. 7ویں سال حکم دیا گیا کہ اگر بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کو تنبیہ کرے. تنبیہ جو ہے پریویلیجز کا لینا، پریویلیجز کا دینا اب ریوارڈ ہے پریویلیجز کا لینا. مثلا روزانہ آدھا گھنٹہ میں کارٹون کی اجازت ہے بچوں سے دیکھنا، اور آج بچہ ایک فلاں شرارت کرا، وہ پریویلیجز لے چونکہ آج تم نے یہ کیا، آج یہ آدھا گھنٹہ تم کو نہیں ملا، تم نے آج تم نے یہ نماز نہیں پڑھی، یہ ریوارڈ جو ساتھ روزانہ ملتا ہے یہ نہیں ملتا. تو ریوارڈ اور پنشمنٹ کا طریقہ سیکھنا چاہیے. تو امام زمانہ کا نام کی ضرورت یہ کہ خود اسلام نے جو تربیت کے اصول بتائے ہیں، ہم نے اس تقریباً 2000 میں پڑھی تھی مجلسیں، یہ 18 سال پہلے بلکہ 19 سال پہلے تربیت اولاد کے عنوان سے یہاں پہ بھی چھپ چکی ہیں کتابیں، آن لائن بھی موجود ہیں، جن کی چھوٹے بچے ضرور دیکھیں. اس سال میں نے 50 پوائنٹ، بہت ہی اہم ہے یہ موضوع، میکسیمائزنگ پوٹینشیل ان آور چلڈرن، بچوں کی اندرونی صلاحیتوں کو بھرپور کیسے استعمال کیسے ابھاریں. 50 پوائنٹ ہیں تقریباً 12 مجلس میں اس سال. اس میں میری ماں بہنیں جو چھوٹے بچے ہیں لوگ ضرور سنیں دیکھیں، اور ماں باپ دور حاضر میں یمن کی جنگ جو کہ شیعہ کے خلاف، اس میں ہمارا امام شیعہ کے خلاف نہیں ہے، انسانی ویلیوز کے خلاف. کیا مانے ہیں پورے کالجز کی، اسکول کو، یونیورسٹیز کو، حتیٰ شادیوں کی، حتیٰ اسکول کے بس پر حملے. اتنا خوفناک کہ 1 ملین بچے مر رہے ہیں تڑپتے ہوئے بھوکوں. یہ اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور یو این نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ ڈیزاسٹر ہے. مسئلہ شیعوں کا نہیں ہے، مسئلہ انسانیت کا. کبھی بھی اپنے مسائل کو شیعہ مت بدلیں. اسلامی مسائل، دینی مسائل ہیں، انسانی مسائل. اس میں ہمارا فرض ہے، اگر ہم وہاں نہیں جا سکتے ان کی مدد کرنا چاہیے. اس سال محرم سفر میں ہم تھوڑا سا کریکشن ہونا چاہیے تھا، ان کو ڈائریکٹ پہنچنا آنے والا چاہیے تھا. سعودی کے واسطے ہر طرف سے مدد ہو رہی ہے، ہر طرح سے مدد ہو رہی ہے. بیچارے غریب ان کو مدد کرنے والا نہیں. پاکستان میں جمہوریت کے لیے استعمال کام کرنا چاہیے یا نظام ولایت کے لیے. پہلے ہم لوگوں کے ذہنوں میں غلط باتیں کو صفائی ضروری ہے. نظام ولایت میرے وجود میں پہلے لاؤں، میرے گھر میں پہلے لاؤں، اس کے بعد آگے لاؤں. صرف بولنے سے نظام ولایت نظام ولایت نظام ولایت کچھ ہونے والا، اس کے لیے کام کی ضرورت ہے. جیسے ہوتا ہے قرآن کی حکومت نظام ولایت، امام کی حکومت قرآنی حکومت، اس میں کام ہونا چاہیے.
Is there any prohibition in our religion regarding job in the finance sector, for instance, as chartered accountant? No. चार्टर अकाउंटेंट बनना बेहतरीन चीज़ है, लेकिन अगर आप शराब के कंपनी में चार्टर अकाउंट बनेंगे नहीं इजाज़त नहीं। इल्म अच्छी चीज़, कोई भी इल्म बुरा नहीं, इस्तेमाल है इल्म। बैंकिंग सिस्टम के लिए स्ट्रगल करना चाहिए हम लोग, जैसे अभी बता रहा था हम लोगों को इस्लाम ने जो बताए हैं उसूल बैंकिंग, उस पर काम होना चाहिए इंशाअल्लाह। जब मैंने कराची में पढ़ा था तो वहाँ पे अब्बास अभी वो आए मेरे पास, मौलाना आपने हिला दिया, अब ऐलान कीजिए। मैं तैयार हूँ 5 मोमिनीन को भेजने के लिए, पूरा खर्चा उनकी तालीम का, में जब तक है वेल एजुकेटेड बन के आए, जितना भी उनका खर्चा मैं देने को तैयार। वापस आने के बाद हम इस्टाब्लिश करेंगे अकॉर्डिंगली। मैं दूसरे दिन ऐलान किया कराची में, आज तक कोई बंदा नहीं है। ये हमारी बात। हम जब बार बार करबला जाते हैं, मैंने 2 साल पहले शरीकत हुसैन में ऑनलाइन मौजूद है, ये मजलिस से मैंने हर जगह कहा है, जो लोग ज़ियारत की नियत कर रहे हैं प्लीज़ वो लोग देखें। इरफान ज़ियारत के उन्वान से मैंने 10 मजलिसें पढ़ी हैं, उसमें तफसील से बहस की। बाज़ वक्त मुमकिन है कि मैं यहीं बैठ कर के इमाम की ज़ियारत करूँ, मुझे जवाब सलाम भी आता। मैं फला तज़क्कुर अनफुसकुम मैं नफ्स को मैं अपने आप को बताना नहीं चाहता। सद्दाम के बाद मेरी इजाज़त का 10 साल, जब भी मैं कनाडा में रहता हूँ, खुदा का फजल है, कोई कमी नहीं है। जब भी मैंने जमा किया ये ज़ियारत के लिए, मालूम ख़ानदान में किसी बच्ची की शादी है, किसी का फीस है, मैंने अदा किया, मैं वहीं से अस्सलाम वालेकुम या बाबा, और मुझे यकीन है उसे जवाब दिया है। इसलिए कि दीन से जज्बाती मुलाकात का नाम नहीं है। इस सिलसिले में बहुत सी रिवायत मैंने पढ़ी है, बहुत सी हदीस पढ़ी है, और लोग ज़रूर देखें आप लोग इरफान ज़ियारत। मैं अपने बच्चे को आलिम दीन बनाना चाहती हूँ 9th में, उसके लिए बेहतर मैं हमारा पर्सपेक्टिव ये है, मेरा बच्चा अभी वो ग्रेजुएशन के बाद भेजा हूँ मैं उनको, जब तक ग्रेजुएशन अच्छी तरह से दुनिया में हासिल ना कर ले, ग्रेजुएशन करवाइए, शादी कीजिए, दोनों मियाँ बीवी को भेजिए, तो तालीम हासिल करके आएंगे तो ज़रा सा, और ग्रेजुएशन भी अच्छे लेवल का कराएं, डॉक्टर बना के भेजिए, कंप्यूटर प्रोग्रामर बना के भेजिए, ब्रेन को भेजिए ताकि वो ब्रेन बन के आए और उस पर पास हो। आजकल बच्चों में सब्र तहम्मुल की बहुत कमी, जी नहीं, बड़ों में कमी है, इसलिए बच्चों में कमी। हम लोग टेक्नोलॉजिकल दुनिया में रहते हैं, हर चीज़ स्पीड अप चाहते हैं। जिस तरह व्हाट्सअप में आने टाइम ऑस्ट्रेलिया से भी बात हो रही, कनाडा से बात हो रही, अमेरिका से बात हो रही, हम काम भी चाहते हैं ऐसी स्पीड में हो रही। तो आप लोग को कॉज एंड इफेक्ट को देखना चाहिए। नौजवान नस्ल की तरबियत, अपनी तरबियत कीजिए। हम लोग रेडी नहीं है, अपने आप में तैयार है। बच्चा आकर के मैंने इस साल पढ़ी मजलिस है, बच्चा झिझोड़ रहा है, अप्पू 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 अप्पू, अब्बू जो है देखते हो, झिझोड़ रहा है बच्चा, अब्बू सुनिए, और अब्बू जो है हाथ में गैजेट लिए हुए मसरूफ है। क्या मैसेज है उसका? क्या मैसेज? बच्चा खत्म हो गया, उसकी पूरी ग्रोथ खत्म हो गई। हम लोग जरा सा इस सिलसिले में जरा सा मेहनत करें। तमाम मुफ्ती जो फतवा देते हैं वो ज़ाहिर है कि इमाम ज़माने की ज़रूरत सरपरस्ती है, तो हर किसी मुफ्ती का फतवा मुख्तलिफ। अरे भाई ये बातें कितनी हैं, 4 डॉक्टर हैं, 4 डॉक्टर के पास जाइए, एक बीमारी लेकर 4 अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, सेम यूनिवर्सिटी से आए हुए डॉक्टर हैं। क्यों? बर्दाश्त हर एक डॉक्टर के अलग है। इसके माने नहीं कि चारों डॉक्टर मौत चाहते हैं मरीज की, सबके सब यही चाहते हैं कि मरीज अच्छे से जल्द अच्छा हो जाए। जिस तरह से
دنیاوی تعلیم میں ڈفرینس آف اوپینین ہے، ہمارے پاس ڈفرینس آف اوپینین، اس کے معنی یہی امام میں ہم میں فرق یہی ہے، تقلید اور اتباع میں فرق یہ ہے، اتباع میں اطاعت امام میں کوئی فرق نہیں ہوگا، امام نے حکم دیا کر لینا، تقلید میں آپ کو چوائسز ہیں، مجتہد پر تلاش کرنا، اس سے کانٹرڈکشن نہیں ہے کہ دین خراب ہے، نہ۔ میرے سوال ہے کہ اگر مجھے راستے میں سے کوئی چیز ملے تو کیا کرنا؟ پہلے تو اٹھانا نہیں چاہیے، اگر اٹھا لیا تو آپ کی ذمہ داری ہے، وہاں پر ایک خطبہ لکھنا پڑے گا، وہاں پر ایک نشان بنانا پڑے گا، آپ کا فون نمبر دینا پڑے گا، یہ چیز مجھے ملی ہے، پلیز آ کر کے لے جاؤ۔ اگر قیمتی نہیں ہے، مثلا جو قیمت آج کل کی پاکستانی روپیوں میں 50 روپے کی چیز قیمتی ہے نہیں ہے، اگر کوئی 50 روپے سے اندر کوئی چیز ایسی ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ صدقہ اسے جس کے نام پر صدقہ دے سکتے، لیکن اس سے زیادہ ہو تو آپ کو باقاعدہ نوٹ لکھ کر کے لگانا ہوگا، فون نمبر لگانا ہوگا اور دینا ہوگا کہ یہ چیز مجھے ملی ہے، یہ میرا نمبر ہے، میرے سے کانٹیکٹ، اس سے کہ معلوم مجہول ہے۔ جادو کے چکروں میں ان چکر مت جائے، کوئی جادو نہیں، سب سے بڑا جادو ہے کفر، سب سے بڑا جادو ہے شرک، سب سے بڑا جادو ہے وہم، سب سے بڑا جادو ہے جس گھر میں 5 وقت نماز ہو، حرام سے بچے ہوئے ہوں، کوئی بال بکا کر ہی نہیں سکتا۔ کام ہم لوگ ان چیزوں میں اتنی انرجی برباد کرتے ہیں، نماز کو وقت پہ پڑھیے، اگر خوف ہے جادو کا تو شکر کے سجدے میں آیت الکرسی پڑھیے، شکر روزانہ تھوڑا سا صدقہ دیجیے، کوئی آپ پر کوئی نقصان اٹھانے والا نہیں، کوئی نقصان کر ہی نہیں سکتا۔ آیت اللہ ناظم مکارم شکاسی کے نسخہ محمد بتا۔ اگر کوئی شخص کہیں پیدا ہو گیا، سید گھرانے میں، کوئی ہندو میں پیدا ہوا، اسی لیے خدا عادل ہے، روز قیامت سیدنا کہہ کے نہیں بلائے گا، جنت چلے جائے گا، روز قیامت کافرانہ چلے گا، جہنم میں نہیں، خدا جو ہے وہاں پر 7 اقسام کے افراد کو الگ الگ کرے گا، وہ جانتا ہے، اسی لیے حدیث میں کہ کسی کے مرنے پہ فوراً مت گیا تو جنت چلے گیا، فوراً مت گیا تو جہنم چلا گیا، سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا کرے، ورنہ عدالت الہی نہیں ہے، ایسے لوگوں پکڑے جائیں گے، ہم پکڑے، پہلو میں ہندو تھا، ہم نے کیا کیا اس کو ابلاغ کر دین نہیں، روز قیامت وہ ہندو پکڑے گا مرا تھا، کرسچن پکڑے گا مرا تھا، تو میرے ساتھ تھے، اتنے دن ساتھ تم نے کیوں نہیں؟ تو ہم لوگ ابلاغ کے دین کے فرائض سمجھ آتے ہیں، ہمیں کیا پتا ہے کہ امام کا ظہور ہو گیا، حدیث میں کہ جس دن امام کا ظہور ہوگا اس دن سیکنڈوں میں، جس طرح سے آج کل کی نیوز کی دنیا ہے، 1 سیکنڈ کی دنیا ادھر سے ادھر پھیل گئی، اسی طرح سے دنیا میں پتہ چل گیا۔ التماس سے دعا بڑی خوشی ہوئی، امید ہے کہ ہم لوگ اس سیشن کے بعد کچھ کام کریں گے، صرف بیٹھنا، آمدن، نشستن، خوردن، برخاستن، آئے بیٹھے کچھ چائے پیا وغیرہ، اٹھ کے چلے گئے، پھر کل کے جیسے پھر بن گئے، مزہ آ گیا، الحمدللہ۔ جی سنڈے اسکول میں آپ سے کوئی میری بہنوں سے آپ لوگوں سے گزارش ہے، میرا استاد بہت اچھی بات کرتی ہے، یا قرباش یا متصل بقرباش، انسان کو اتنا علم حاصل کرنے ہو چاہیے کہ وہ سمندر ہو جائے، اب وہ پھر وہ بانٹے گا تو کوئی پریشانی نہیں ہے، سمندر سے متصل ہونا چاہیے، ورنہ نجس ہو جائے۔ ہر ایک آدمی نے 2 پارٹی بنائے، وہ ایک کمیٹی بنائے، یہ پارٹی 2-4 آدمی میرے کمیٹی بنائی، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ علماء کی سرپرستی میں کام کیجیے، گویا آپ امام زمانہ کی سرپرستی میں کام کریں، اگر آپ خود سے کام کریں گے تو منہ کھائیں گے، یہ ہماری نصیحت ہے۔ التماس دعا خدایا پروردگارا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على